یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 25 اپریل سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پاکستانی فوج کشی دوران 3 افراد قتل۔ کوہلو فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ شخص کی سبی سے نعش برآمد۔ پسنی ڈیتھ اسکوائر کارندوں نے نوجوان کو کشتی سے اغوا کر لیا۔ پاکستان بھر میں جبری گمشدگیاں، سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بم دھماکے میں FCA اہلکار امیر حمزہ ہلاک، 9 زخمی ہو گئے۔ کاہان نساؤ حملوں میں ڈیتھ اسکواڈ کارندوں گل خان کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کرنے کی ذمہ داریاں اور موبائل ٹاور کو تباہ کرنے کی ذمہ داری BLA آزاد نے قبول کر لی۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان GN بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کلات جوہان مرکزی کیمپ زامران میں مواصلاتی آلات کو جلانے اور پولوا میں 2 مختلف کارروائیوں میں فورسز کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ شہرت چوکی پر حملے کی ذمہ داری BLF نے قبول کر لی۔ دروا شینڈور کے علاقہ مکینوں نے پاکستانی فورسز کی جانب سے علاقے کے داخلی راستے بند کرنے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مکران کے اہم شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ کوئٹہ واسا ملازمین کی 2 ماہ سے بند تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج۔ خاران میں پانی بحران کے خلاف خواتین نے برتن ہاتھ میں لیے دھرنا دے دیا اور نعرہ بازی کی۔ مستنگ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود لاپتہ افراد بازیاب ہوئے اور نہ ہی ان کے لواحقین کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ نصر اللہ بلوچ کیچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جاری دھرنوں میں شرکت کی اپیل کرتے ہیں ترجمان بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ بلوچستان فائرنگ دیگر حادثات میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ کوہلو میں پولنگ اسٹیشنوں پر مسلسل حملوں کے باعث پولنگ نہ ہو سکی۔ ڈپٹی ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ راولپنڈی قابض پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع پشین میں فوج کشی کے دوران 3 افراد کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ 1 کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو علم ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی جانب سے فوج کشی جاری ہے۔ گزشتہ روز زامران میں فوج کشی کی گئی۔ کوہلو رواں مہینے کی 11 تاریخ کو کولوا کے ماچی چیک پوسٹ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ ملک ربا ولد گل محمد مری کی نعش سبی سے برآمد ہوا ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک ربا کو ایک اور شخص کے ہمراہ حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں دوسرے شخص کو رہا کر دیا گیا۔ پسنی پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کی تشکیل کردہ مقامی افراد پر مشتمل ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے پسنی میں کشتی سے رواں مہینے کی 22 تاریخ کو اسلحے کے زور پر قرار ولد باہوٹ سکنے سردشت کلانچ نامی نوجوان کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ بلوچستان کے ضلع واشک سے آمد اطلاع کے مطابق 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے جن کا تعلق دال بندین سے ہے۔ نوکنڈی کا رہائشی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق نصیر احمد ولد لشکری کو ڈاکو نے اس وقت فائرنگ کر کے قتل کر دیا جب وہ ان کے اشارے پر نہیں رکے۔ ادھر مغل کوٹ خالق آباد مکچر میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عید محمد شاہوانی عرف ماسٹر نامی شخص کو قتل اور عزیز اللہ لانگو نامی شخص کو زخمی کر دیا، تاہم حملے کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ نوکنڈی کے قریب RCD شاہراہ سے ایک شخص کی نعش برآمد۔ لیویز کے مطابق نعش گزشتہ رات RCD شاہراہ نوکنڈی کے قریب لا کر رکھی گئی ہے جسے شناخت کے لیے RHC میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ کے سریاب روڈ ولی جیٹ مین روڈ ٹریفک حادثات میں 2 افراد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ولی جیٹ مین روڈ سریاب پر مسجد کی تعمیر کے باعث آئے روز حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ خضدار زہری ذالکان قلی اعظم خان میں گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر ریاض احمد ولد غلام مصطفیٰ نامی شخص نے چھری سے وار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ دکی کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھر جانے سے 3 کارکن ہلاک ہو گئے۔ چیف مائنز انسپکٹر بلوچستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دکی کے کوئلہ کان میں گیس بھر جانے سے 3 کارکن دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔